اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں ناکام رہیں تو اپنے اصول نہیں بلکہ اپنے طریقے بدلیں، کیونکہ درخت اپنی جڑیں نہیں بلکہ اپنے پتے بدلتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بدل جائے تو اسے بھول جائیں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی آپ پر تکبر کرے تو اسے چھوڑ کر اپنی عزت کریں، اور اگر کوئی آپ کو چھوڑ دے اور اس سے آپ بھی رابطہ ختم کر دیں۔ اپنی عزت خود کریں، کسی کا انتظار نہیں کریں کہ کوئی آپ کو عزت دے۔ میرے خیال سے اب اتنی ایج ہو جاتی ہے اس وقت کہ سمجھ میں آ جاتی ہے بہت ساری چیزیں لائف کی نا۔ کہتے ہیں نا کہ دانا دشمن بہتر ہے عقل مند دوست سے، سوری، دانا دشمن بہتر ہے بے وقوف دوست سے۔ دانا یعنی کہ عقل مند۔ اور اگر کوئی، میں یہ کہتی ہوں، میں نے جو اس چیز کو ایکسپلور کیا وہ اس طرح ایکسپلور کیا، مطلب دیکھا، جانچا، تو وہ یہ جانچا کہ کوئی شخص جو ہے کم سے کم تعلقات جو ہے نا وہ میرے خیال سے بہتر رہتا ہے۔ واقعی حقیقت ہے یہ، کیونکہ یہ جو لائف ہے زندگی بہت ہی کرٹیکل ہے، بہت زیادہ پیار کر کے بھی دیکھا، بہت زیادہ ایمانداری کر کے بھی دیکھی، بہت زیادہ خلوص دکھا کے بھی دیکھا، مخلصی کر کے بھی دیکھی، لیکن پروفیشنلزم ہی ہے، سب کو، ہر کو پتہ ہے کہ اپنے مطلب کے لیے کیسے گزارنا ہے، اپنے مطلب کی بات کیسے کرنی ہے، ہر کوئی یہ بات جانتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ کم سے کم رابطے رکھے جائیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے تو اس کو سمجھنے دیں، کوئی اپنے آپ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے سمجھنے دیں، کوئی آپ کو آپ کا دوست سمجھ رہا ہے تو سمجھنے دیں، کوئی آپ کو آپ کا دشمن سمجھ رہا ہے تو سمجھنے دیں۔ تو اسی لیے دانا دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمنوں سے تو آپ رابطہ رکھتے نہیں ہیں، اور بیوقوف دوستوں سے، بے وقوفوں سے رابطہ رکھنا نہیں ہے آپ کو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی تو میری بات پہ کامنٹ ضرور کر کے بتائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں۔ یہاں پہ ہم نکلے تھے صبح تقریباً 7 بجے کے وقت، حفصہ کو لے کے۔ حفصہ کا کوئی ایک سیگمنٹ تھا، کہاں پہ تھا، کون سا ایریا تھا پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے، کراچی کا ہی تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں جا کے آغا خان سائڈ پہ تھا یہ، اور کوئی یونیورسٹی، کوئی پارک تھا یہ، شاید آغا خان کا کچھ تھا، ان کا شاید گراؤنڈ تھا۔ ان کے سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت اچھے، انہوں نے جو ہے وہ سارا فوڈ سٹال لگائے ہوئے ہیں، اور بہت اچھا ٹائم تھا، ہلکی ہلکی سی دھوپ جو صبح کے وقت ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ سارے انہوں نے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، سموسا اور سارا وہ رولز وغیرہ، تو وہ اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں بھی، کھانے میں تو خیر صبح صبح ویسے بھی میں فرائڈ چیزیں نہیں کم کھاتی ہوں، تو حفصہ نے اس کو کھایا ہوگا انشاءاللہ، کھائے گی شاید۔ ہاں آلو سموسہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھی وہی ہے سیم؟ یہ چکن رول ہے، چیز رول۔ اچھا صحیح، اور یہ والا؟ یہ وہی اسموک رول، پیور چکن اسموک رول۔ اور یہ یہ پاکٹس یہ پیزا ہے نا؟ پف ہے، اور یہ آلو کی سموسہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کاروباروں میں۔ تھینک یو۔ آئس کریم۔ سو اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں واپس۔ لگ رہا تھا دیکھ کر بہت زبردست قسم کی چیزیں، اور اچھا سا ماحول ہے یار یہاں پہ۔ یہ ہے آغا خان اسکول، آغا خان گارڈن، آغا خان گارڈن ہے نہیں؟ گارڈن کا اسکول ہے بیسیکلی، یہ ہاں گارڈن ایریا ہے۔ ویسے تو ہمیں یہاں سے جانا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا جانے کا، اب ہم یہ چلے جا رہے گارڈن کا اسکول ہے۔ ہیں۔ گارڈن کا اسکول ہے۔ اور ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی دیر کا مطلب جو ہے 3-4 گھنٹے کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم ہو رہا تھا کہ ضائع ہو جاتا، اور اب جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ کا ہے یہاں سے گاڑی میں اگر آپ جا رہے ہوتے ہیں، تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑا، گاڑی میں دھوپ لگ رہی ہے، یہاں پہ بھی دھوپ لگتی ہے، اس سے بات ہم نے کہا کہ نہیں ہم باہر ہی چلے جاتے ہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو ناشتہ کرنے کے لیے پھر ہم یہاں سے اٹھ گئے تھے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی کبھار اس طرح کے مومنٹ ہوتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے کہ پھر ایک ساتھ ٹائم گزارنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے ہم لوگوں کو بھی، الحمدللہ ماشاء اللہ، کیونکہ جب بہت زیادہ بزی ہوتی ہے لائف، ہم نے اصل میں نا بالکل اسٹارٹ سے نئے سرے سے سب کچھ شروع کیا، آپ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بیک سے آپ کو تھوڑا سا سپورٹ ہوا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری آپ کو کچھ ایسی سپورٹ ہوئی ہوتی ہے کہ جو کہ خود سے پھر آپ کو سب کچھ نہیں، ہم نے شروع سے ہی سب کچھ خود الحمدللہ کیا ماشاء اللہ۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی عزت ہی ہے، میں کہوں گی کہ مطلب ایک بالکل ہی صرف ایک جاب ہمارے پاس تھی، اور ہم تھے کہ ہم نے اس کو کیسے اسٹرگل کرنی ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، تو بہت ہی ہم لوگوں نے مشکل ٹائم دیکھا ہے، بہت ہی مشکل وقت گزارا ہے۔
لوگوں کے رویے، سگوں کے رویے، رشتوں کے رویے ہم لوگوں نے برداشت کیے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے صبر کیا اور ہمیں پتہ ہے کہ محنت سے کوئی چیز کیسے حاصل کی جاتی ہے یا کہ شروعات جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسوں کے لیے کس طرح سے جو ہے اتنے مطلب چیپ ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے سروائیو کیا ہے اور فیس کیا ہے، دیکھا ہے. تو ہمارے لیے سب کچھ یہ بہت نا اب مشکل نہیں لگتا، آسان. کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر بادشاہ بننا ہے تو خواہشات کو دفن کر دو، چھوڑ دو. تو بہت زیادہ سی بہت ہی سمپل بندہ واقعی ایک بادشاہ کا روپ اختیار کر جاتا ہے. اب میں نے بہت سارے ایسے لبادے دیکھے جو کہ خوبصورت بہت اور بہت ہی امیر کبیر بڑے، لیکن اندر سے یا دماغ دل جو ہے وہ غریبوں والا، فقیروں والا تو نہیں، غریبوں والا. سو بس زندگی کو بہت سمجھا، بہت جانا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. میں کہتی ہوں کہ ہم ہوش میں ہیں، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے عزت کی بات ہوتی ہے. ہم بیمار نہ ہوں، یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہوتی ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزتیں ہی ہیں جو ہمیں ملی ہیں الحمدللہ. بہت ساری فیملیز جو ہے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ مطلب پیچھے پیرنٹس کی طرف سے ان کا سپورٹ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے ایٹ لیسٹ، مطلب کہ گھر دے کے چلے جاتے ہیں، پیسہ روپیہ، مطلب بہت ساری چیزیں. ہمارا سب کچھ ہم نے خود ہی جاب کا جو تھا سرچنگ تھا، یا اسٹرگل ایفرٹ، کس طرح سے ہم نے پیسے کمانے ہیں، یا کس طرح سے ہم نے چیزوں کو مینج کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے، بچوں کو کیسے دیکھنا ہے. بہت مشکل وقت گزارا ہم نے ماشاءاللہ، لیکن بس ایک گزر گیا. اور اب پھر یہ کوئی کہتا ہے اگر کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے سب کو پتہ ہے یہ بات، اور کسی کو ہم وضاحت دینے کے حق میں نہیں ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو وضاحت دینی بھی چاہیے. سو اس لیے ہمیں ٹائم بہت کم ملتا کہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی ذہن میں ڈالا کہ نہیں یار چھوڑو، گھر نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مجھے بچے بس زندگی سے رہتے اچھی بات ہے. کبھی خیال آتا ہے کہ نہیں یار گھر جو ہے اپنا ہونا چاہیے لازمی طور پہ، کچھ ایسی سیونگ اپنی ہونی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ بچوں کے لیے آگے کام آئے. لیکن اب جو آ کے میرے ذہن میں آتی ہے بات یہ کہ نہیں، لالچ، خود غرضی، مطلب پرستی، یہ لائف زندگی میں یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانیاں ہیں. یہ اور کچھ نہیں کہوں گی میں اس کو، یہ نفسا نفسی بھی نہیں کہوں گی، میں کہوں گی نادان ہے، بے وقوف ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے کوئی آپ بحث نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بول سکتے. تو ہم یہاں پہ آ گئے تھے تالی ووٹ یہاں بیٹھ کے مجھے اچھا نہیں لگا تھا ویڈیو بنانا، اور ناشتہ کیا ہم نے، مزہ آیا بہت. اللہ میرا مذاق اڑایا تھا کہ تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے کہ پتہ نہیں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی ہو. لیکن میں نے کہا کیا کروں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح ہے، اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا بندے کو، اور ہم لوگ نکلتے بھی کم ہیں، بہت کم نکلتے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے ہم لوگ اتنا زیادہ ان چیزوں کا نہیں ہوتا. خیر میں یہ کہوں گی سب کو جو ابھی نیولی میرڈ ہیں اور ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسا بیک پہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت ہی سیونگ ہو یا کچھ ایسی چیزیں ہوں، تو ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت بڑا، توکل اللہ پہ، توکل بہت بڑا ایک ہمارے پاس تحفہ ہوتا ہے. اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جو آگے نکلیں، بس اپنے آپ کو یہ رکھیں کہ اگر آپ نماز روزہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وقت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے، پناہ میں دیا، لیکن کریں کچھ بھی برا نہیں ہوگا، سب اللہ تعالیٰ اچھا کرتا چلا جاتا ہے، سب چیزیں راستے نکلتے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیں، لیکن کریں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ہم لوگ رکے تھے ایک جگہ اور بھی کہ ناشتہ وہاں کریں، لیکن وہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دیر ہو گئی. تو پھر ہم لوگ یہاں تائی روڈ پہ آ گئے تھے. تو یہ صاف ستھرا ایریا تھا بہت، اور آفیسز کے لوگ بھی تھے یہاں پہ بہت اچھے طریقے کے، اور یہاں پہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ مطلب باؤنڈری بنی ہوئی تھی تو ہر کوئی مطلب آپ کے ساتھ انوالو نہیں ہو رہا تھا. جیسے کوئی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو برا لگتا ہے کہ آپ کھا رہے ہو دوسرا بندہ مانگ رہا ہے، تو پھر وہ بھی نہیں اچھا لگتا. تو پھر اب ایک کو دو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سارے مطلب کبھی لائن لگ جاتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ آج یہ بھی آ رہے وہ بھی آ جائے. تو اس چکر میں یہاں پہ یہ سارا کچھ چکر نہیں تھا، تو ہم صحیح لگا. ٹائی روڈ کی اسٹریٹ جو ہے نا وہ بہت الگ ہے. ہم لوگوں کو کبھی کبھی کھانا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے بھی بھلے، تو ہم لوگ ادھر ہی آتے ہیں اور ادھر ہی ہم لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے. تو اب ہم نے سوچا کہ یار حفصہ کو واپس لیتے ہوئے جائیں، لیکن واپس لینے کا بھی ٹائم نہیں آیا. تو ناشتہ تو ہم لوگوں نے آدھے گھنٹے میں کر لیا، تو نہیں ہوا تھا ٹائم نا. تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھر واپس چلے جاتے ہیں. گھر جا کے جو ہے کافی ساری چیزیں تھیں، مارکیٹ کی چیزیں تھیں، کام کرنا تھا،
اور گھر بہت گندا تھا، اس کو کلین کرنا تھا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب صحیح سے صفائی نہیں کر پاتے ہو، تو وہ چیزیں کرنی تھی، کھانا بنانا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں یار، ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ گھر چلے جائیں اور گھر جا کے جو ہے کام نپٹالیں، دان اپنا کام نپٹالیں گے، جو چیزیں انہوں نے کرنی ہے، پروجیکٹ وغیرہ پہ کام کرنا ہو، اگر وہ سارا کچھ جو بھی ہو تو وہ کر لیں گے، اور میں بھی یہاں پہ یہ اپنا جو گھر کی چیزیں ہیں وہ نپٹا لوں گی، صفائی کر لوں گی. پھر امی کو لے کے بھی کہیں جانا تھا مجھے شام میں نا، ڈاکٹر کے جانا تھا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی سے ملنے جانا تھا عیادت کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم لوگ گھر واپس چلے جائیں اور فضول میں ٹائم ویسٹ نہ کریں. تو جب سے مجھے جو لائف کا ایک صحیح جو عنصر سمجھ میں آیا ہے، یا جو چیز سمجھ میں آئی، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. وقت میں اگر 15 منٹ بھی ہے نا تو اس میں بھی اسٹیمیٹ لگا کے اور اپنے وقت میں جو ہے وہ گنجائش نکالیں کہ کیا کام ابھی ہو سکتا ہے اور کیا چیزیں ابھی مینیج ہو سکتی ہیں. سوائے سونے کے، اگر مجھے نیند پوری اپنی کرنی ہے نا تو میں نیند سب سے پہلے پوری کرتی ہوں. میری طبیعت بھی خراب اگر ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ بھی ایک الگ چیز ہے. تو مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ اپنی نیند پوری کروں اور کام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پایہ تک میں پہنچاؤں. تو یہاں پہ میں یہی بتا رہی ہوں جی کہ ہم جا رہے تھے گھر واپس، اور گھر جا کے اپنی چیزوں کو بہت ساری چیزوں میں ڈالا تھا. تو پھر ہم آتے واپس 11 بجے کا ٹائم بھی نہیں تھا. اس کو جب کال آئی تو اس کو پتہ چلا کہ وہ 2 سے 3 بج جائیں گے اس کو. تو ہم نے کہا ہم نے ہمارا فیصلہ صحیح تھا، اچھا کیا ہم نے کہ ہم نہیں رکے. پھر اب ہم یہ واپس جا رہے ہیں، یہ تقریباً ہو گیا ہے ظہر کے بعد، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی ہے، بہت سارا کچھ 3 بج گئے تھے یہ تقریباً نا، ظہر میں تو 2 گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے. تو حفصہ کو ہم نے پک کیا، پک کرنے کے بعد پھر ہم گھر واپس آ گئے. گھر واپس آنے کے بعد عاقب اس کو پک کرنا تھا، وہ سارا کچھ مطلب یہ آج کا دن جو ہے نا بہت ہی زیادہ مشکل ترین تھا ماشاء اللہ کے. تو یہاں پہ جو ہے حفصہ کو ہم پک کرنے آ گئے دوبارہ سے، اور تقریباً سارے لوگ ہی چلے گئے تھے، صرف ہم ہی لوگ حفصہ کو لینے آئے تھے، کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا دور تھے اور کچھ پیرنٹس جو تھے وہ بیٹھ گئے تھے. لیکن ہمیں ظاہر بات ہی صحیح نہیں لگا تھا کہ ٹائم بہت زیادہ تھا، اور اچھا ہوا ہم نہیں رکے. 11 بجے کا ٹائم تو تھا بھی نہیں، وہ تو تھا بھی 3 بجے کا، تو بالکل ہی خوار ہو جاتے، صحیح والی خوار ہو جاتی. تو پھر بس ہم لوگ حفصہ کو لے کے واپس آ رہے ہیں. واپس جا کے حفصہ کھانا شانا کھائیے ہم لوگ سارے، اور کھانا ہم لوگوں نے کھایا بھی نہیں تھا، ناشتہ ہم لوگوں نے کیا تھا اتنا ہیوی اچھا سا کہ پراٹھے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے ہیوی. تو پھر اب من بھی نہیں تھا، دل بھی نہیں تھا کھانے کا. تو آج کا ولاگ اتنا ہی. یہاں پہ جو ہے میرا ماشاءاللہ یہ اذان سیٹ کریں لوگوں جو میں نے بنوایا تھا، اور اسکول کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور پہ ہیں. اب بچے اسکول ظاہر پر جانے لگے ہیں، پیپر ہونے والے ہیں، دعا کریں بچے کے پیپر اچھے ہو جائیں. اور اس کے لیے ان کو ابھی تو فی الحال مجھے ہے کہ میں خود سے پڑھاؤں. خود سے پڑھانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بچے جب خود سے اپنی سیلف اسٹڈی پہ آ جائیں گے نا تو ان کو ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم پڑھنے لگ گئے ہیں، اور ان کو سمجھ آنے لگے گی. جب تک وہ ڈیپینڈ رہیں گے کسی بھی ٹیچر پہ، اسکول پہ یا لوگوں پہ، تو پھر یا مجھ پہ، فائدہ نہیں ہے. جب تک وہ خود سیلف اسٹڈی پہ نہیں آتے، خود سے پڑھنا اسٹارٹ نہیں کرتے، تو ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. ہم سے زیادہ بہتر یہ بات کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب آپ خود سے محنت کرتے ہو، خود سے پڑھتے ہو، خود سے اسٹرگل کرتے ہو، تو پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے لے کے جانا ہے آگے، یا اپنے بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، یا بچوں کو کس طرح سے بتانا ہے کہ یار یہ لائف میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اللہ کا تحفہ ہی ہے. اگر ہمارے پاس بنا بنایا ہمیں سب کچھ مل گیا ہوتا، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا، تو ہمیں شاید قدر نہیں ہوتی. ہمیں لگتا کہ اور ہو اور ہو اور ہو. تو پھر ہمارے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مطلب پرستی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ یار اس کو نقصان کر کے اپنا فائدہ کر لیں، اس کو بیوقوف سمجھ کے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لیں. یہ چیزیں میرے لیول کی نہیں ہے، ہمارے لیول کی نہیں ہے، عدنان کی بھی نہیں ہے. بہت ہمارا اسٹرگل ٹائم کے ساتھ ساتھ جھگڑا بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ پریشان ہوتے ہو، جب آپ کے پاس چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو پھر آپس میں نہیں بنتی ہے، یا آپس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیمسٹری لیول میچ نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہی ہوگا، لڑائی ہی ہوگی. اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. لیکن یہاں پہ جو ہے نا میں آ گئی ہوں. ہم ٹی وی کا میرا ایک شوٹ تھا بنس روڈ پہ، تو اس کے لیے میں ہم ٹی وی کے آفس میں کھڑی ہوں سامنے. تو یہاں پہ شوٹنگ ہو رہی ہے میم سے محبت کی.
تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو نہیں بناؤ. بعد میں میں نے کہا کہ یار ویڈیو بنانے دو مجھے. تو یہاں پہ ہیرو ہیروئن کھڑے ہیں پتہ نہیں کون سے والے میم سے محبت کے ہوں گے کوئی. سو خیر وہ ہم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے پھر میرا جو ہے وہ آگے گاڑی آ گئی تھی. میں اپنی گاڑی یہاں پہ ہی رکھ کے اور ہم لوگ چلے گئے تھے بینس روڈ. وہاں پہ میں شوٹ ہوئی تھی. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیں. وہاں میری فیس بک پہ بھی لگی ہوئی ہے. باقی ہے کہ ہم آواز کے نام سے وہ آیا تھا لاسٹ سنڈے کو, تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. سو بس اپنا خیال رکھ لیے گا. یہ والا جو ویڈیو تھا نا یہ تھوڑے دن پہلے کا تھا, تو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اور 1 ہفتہ ہو گیا ہے اس والی ویڈیو کو. میں نے کہا لاسٹ میں اس کو بھی اٹیچ کر ہی دیتی ہوں تاکہ رہ نہ جائے. رہ جائے گی تو فائدہ نہیں ہے نا. پھر میں نے بنائی کیوں تھی بنائی تھی آپ کو دکھانے کے لیے. تو یہ رات ہو گئی تھی, میں واپس گھر آ رہی تھی. اور رات کتنی ہوئی تھی؟ تقریباً 7 بج گئے تھے. بہت زیادہ رات نہیں ہوئی تھی, 7 بج گئے تھے کیونکہ مغرب اب تو بہت جلدی جاتی 6 بجے, تو اس لیے. سو بس آج کا بلاگ اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں رکھیے گا. مزہ آیا انشاءاللہ, اور بہت ساری اچھی اچھی چیزیں دکھاؤں گی, شیئر کروں گی. لیکن ابھی بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا. لیپ ٹاپ کھولنے کا ٹائم نہیں ملتا مجھے. یہ جو میری بنس روڈ والی جو ویڈیو تھی نا اس کی مجھے شارٹس بنانی ہے, لیکن بس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ نیکسٹ ڈے ہو گیا. نیکسٹ ڈے میں جو ہے وہ ہم کچھ چیزیں بھی لینے جا رہے ہوں گے. کچھ سبزی وبزی کا چکر ہوگا, یاد نہیں ہے مجھے, بھول گئی ہوں. خیر چلے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. چائے کا کپ رکھا ہوا ہے, اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں بچوں کو. چائے کا کپ رکھا ہوا ہے تو مطلب بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. چلے جی, اب جو ہے وہ میں جاتی ہوں. یہاں پہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی, کیا سمجھ میں آئی, کیا نہیں سمجھ میں آئی, مجھے سب بتائیے گا. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں رکھیے گا. بس جیسے رہیں خوش رہیں, اور دل سے صاف ستھرے سے اچھے طریقے سے رہیں. اور اللہ حافظ. ٹیک کیئر.